السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے یہ حدیث بھیجی ہے زمین کے خزانوں کے تعلق سے، حوض کوثر کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، جو میں کل بتا بھی چکا ہوں۔ تو محترم میرے پیارے بھائی، اس حدیث میں راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، مکتبہ شاملہ اور مکتبہ دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 4042۔ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، جیسے کوئی زندہ اور مردوں کو الوداع کہتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے میر کارواں پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اور مجھ سے تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ فرمایا، میں اس وقت بھی اپنی جگہ سے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تمہارے متعلق یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں گم ہو جاؤ گے، دنیا میں دلچسپی لینے لگو گے، اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا، مجھے نصیب ہوا، یعنی پھر جیتے جی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ تو میرے پیارے بھائی، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے جو ہے وہ شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں بلکہ دنیا داری کا ڈر ہے۔ تو پیارے نبی اس حدیث میں صحابہ کو دنیا میں گم ہونے سے اور دنیا میں اضافی طور پر دلچسپی لینے سے منع کر رہے ہیں۔ درس یہ دیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ چمٹے رہنا اور دنیا کے مال و دولت کی ہرس میں مبتلا نہ ہونا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معجزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا حوض کوثر دکھلایا، جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر جو ہے وہ بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور پوچھنے والوں کے سوالوں کا جواب بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے آپ دے رہے تھے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ ہے، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحیح بخاری میں 4375 نمبر پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بینا انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، بحالت خواب مجھے روئے زمین کے خزانے دیے گئے اور سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ پر پہنائے گئے، جو مجھ پر بہت بھاری معلوم ہوئے۔ پھر مجھے بذریعہ وحی حکم ہوا کہ ان پر پھونک ماروں، میں نے ان پر پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ تو پیارے بھائی، یہ حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حالت خواب میں زمین کے خزانے دیے گئے۔ تو بس یہ حدیث جیسے ہے اس کو ایسے ہی ماننا۔ اب یہ کہنا کہ پیارے نبی خزانوں کے مالک ہیں، تو اور پیارے نبی سے ہم فریاد کریں، ان سے مانگیں۔ میرے محترم بھائی، پیارے نبی کے اپنے گھر کی حالت یہ تھی، مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور جب حضرت فاطمہ نے غلام مانگے، آپ نے غلام دینے کی بجائے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھا کرو۔
اور خود پیارے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے اہل و عیال کو، میری آل کو اتنا رزق دینا کہ جو کہ بقدر ضرورت ہو، جو کہ بقدر ضرورت ہو۔ تو مانگنا کس کے در سے ہے؟ اللہ کے در سے ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو فقیر فقیر سے نہیں مانگا کرتا، مالک سے ہی مانگا کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ باقی پیارے نبی سے، پیارے نبی فوت ہو گئے اور ان سے کہنا بھر دو جھولی میری یا محمد، تو یہ فضول اور بیکار اور شرک پر مبنی حرکت ہے۔ اولاً تو اللہ کے رسول سن نہیں رہے، سن بھی لیں تو وہ ہماری فریاد پوری کرنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ زندہ تھے، آپ سے کوئی مانگتا، آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا، لوگوں سے قرض لے کر فریادی کی فریاد پورا کر دیتے۔ تو جیتے جی اللہ کے رسول اپنے پاس سے نہیں دے رہے، جو ہے وہ دے دیا، جو نہیں تو وہ لوگوں سے قرض مانگ کر فریادی کی فریاد پورا کرتے تھے۔ اب پیارے نبی فوت ہو گئے تو میت کو اور فوت شدگان کو پکارنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ ما فوق الاسباب، غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر البریلویہ نے جو کچھ کہا تو یہ سراسر شرک و بدعت پر مبنی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے اور شہداء کا جنازہ پڑھنا بھی درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔